وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت، کہا پاکستان کی حکومت اور عوام ہر مشکل گھڑی میں اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سعودی قیادت اور عوام نے بھی ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ بولے کشیدگی کے دوران سعودی قیادت کے تحمل اور دانش مندی کو سراہتے ہیں۔ امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ ایران پر حملوں کی ڈیڈ لائن کے قریب آتے ہی پاکستان اور مصر نے جنگ بندی کی اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان اور مصر نے جنگ بندی کی کوششوں کے لیے متعدد ٹیلی فون کالز کی۔ بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کا دعویٰ، لکھا کہ پاکستان اور مصر مل کر واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کے ذریعے ایران سے بات کر رہے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ کی امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی بات چیت۔ پاکستان خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھرپور سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، تاہم حالیہ پیش رفت نے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کل رات سے قبل بہت پر امید تھے مگر حالیہ خطرناک پیش رفت نے حالات کو ایک بار پھر کشیدہ بنا دیا۔ دونوں فریق مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے قریب تھے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، جس کے بعد ایران نے سعودی عرب کے شہر جبیل میں آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بولے پاکستان وہ واحد مسلم ملک ہے جس نے ایران پر حملے کی کھل کر مذمت کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے جنگ روکنے کے لیے خیر سگالی اور سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ پاکستان کی تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار کریں۔ چین نے بھی پاکستان کی فعال سفارتی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کر دی، کہا کہ چین قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات ختم کر دیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، اخبار نے 3 سینئر ایرانی عہدیداروں کا حوالہ پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ایران اب ان مذاکرات میں شریک نہیں ہوگا۔ واشنگٹن کے ساتھ ہر قسم کے پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت، کہا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ فورم نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی اور انٹیلیجنس بنیادوں پر جاری انسداد دہشت گردی کارروائیوں کو سراہا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور بیرونی سرپرستوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ آپریشن غضب للحق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی غور، سعودی عرب کی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت، بھارت کی گمراہ کن بیانیے، جھوٹے فلیگ آپریشنز اور مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں حالیہ کشیدگی اور چیلنجز کے باوجود خلیجی ممالک کو پاکستانی برآمدات جاری رہیں۔ کامیاب سفارتکاری کے ذریعے خلیجی ممالک کو پاکستانی برآمدات کی رسد یقینی بنائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، بجلی کی طویل المدتی منصوبہ بندی اور ملکی برآمدات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم کے منصوبے پر کام تیز کرنے اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو مزید وسعت دینے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت، کہا قابل تجدید توانائی کی مناسبت حصے کی بدولت توانائی کا بحران پیدا نہیں۔ پاکستان کی سعودی عرب میں توانائی کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر سعودی عرب کی سلامتی، تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا کہ پاکستان برادر ملک سعودی عرب کے خلاف کسی بھی خطرے کی صورت میں اس کا ساتھ کھڑا ہے۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و امان کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ سعودی عرب کے صنعتی شہر جبیل میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ، پاسداران انقلاب نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر
ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کے لیے آج رات تک کی ڈیڈ لائن۔ آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ خون ریزی، بدعنوانی اور اموات کی 47 سالہ تاریخ بالآخر ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر روایتی انداز میں دھمکی، کہا آج رات فیصلہ کن ہوگی، مٹنے والی تہذیب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ نہیں چاہتا ایسا ہو لیکن غالباً ایسا ہو جائے گا۔ بولے ہم نے مکمل رجیم تبدیل کر دی ہے، 47 سالہ بھتہ خوری، کرپشن اور موت کے دور کا خاتمہ ہوگا۔ ایران میں مختلف ذہین کم شدت پسند ذہن حکمرانی کریں گے۔ ایران جنگ کے فوجی مقاصد مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن تک ایران جنگ بندی کے بارے میں جواب دے سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی نیوز کانفرنس، کہا ایران دنیا کو زیادہ سے زیادہ معاشی تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اگر ایران معاشی تکلیف چاہتا ہے تو امریکہ زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے مذاکرات کار نہ پہلے مذاکرات میں تیز تھے نہ اب ہیں۔ بولے ثالثوں کے ذریعے سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اندازہ ہے کہ پیغامات ایران میں ایک سے دوسرے تک پہنچنے میں وقت لیتے ہیں۔ جنگ بندی پر آج رات 8 بجے سے پہلے ایران کا جواب مل جائے گا۔ قتل اور جرائم ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے اپنے بیان میں کہا امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے شہری مقامات پر حملے کر رہے ہیں۔ بجلی کے پلانٹس، اسکولز پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ پل، بجلی کے پلانٹس، اسکولز پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ دشمن ہر روز دھمکیاں اور تباہی کی وارننگز دے رہا ہے۔ انٹیلیجنس چیف میجر جنرل مجید خادمی بہادر اور نڈر افسر تھے۔ ایران کی مسلح افواج دشمن کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے۔ 1,40,00,000 افراد دفاع کے لیے تیار ہیں۔ میں خود بھی قربانی دینے والوں میں شامل ہوں اور رہوں گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ پابندیوں کا خاتمہ اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ امریکی تجاویز پر ایران کا رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا گیا۔ ایران نے پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز موصول ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ امریکہ چاہتا ہے ایران دباؤ میں آ کر ہتھیار ڈال دے، جسے تہران کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ امریکہ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو ایران کو دباؤ میں لائے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار کا عالمی خبررساں ادارے راؤٹر سے گفتگو، کہا ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکہ اب بھی اپنے موقف پر سختی برقرار رکھے ہوئے ہے اور براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکہ لچک دکھائے تو ایران بھی مثبت رویہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن یک طرفہ دباؤ قابل قبول نہیں۔ امریکہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانا چاہتا ہے۔ تم کتنے خامنائی مارو گے، ہر گھر سے خامنائی نکلے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سنگین دھمکیاں اور ڈیڈ لائن۔ ایرانی عوام ڈٹ گئے۔ ایران کے پل، بجلی نظام اور سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی ڈیڈ لائن مل گئی۔ اصفہان کے پل پر لاکھوں ایرانی شہریوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا ڈالی۔ ٹرمپ کی جانب سے حملوں کی دھمکیاں۔ ایرانی شہریوں نے کازرون پاور پلانٹ کے گرد بھی انسانی ڈھال بنا لی۔ ایرانی قوم نے اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیاں رد کر دیں۔ اسرائیل کے ایران پر تازہ فضائی حملے، تہران سمیت کئی علاقوں پر وحشیانہ حملے، بمباری میں یہودی عبادت گاہ تباہ ہو گئیں، ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حملوں میں 15 افراد شہید، شہریار میں 9 اور پردیس سے 6 لاشیں برآمد ہوئیں۔ ایران کا بھی جوابی وار، درجنوں میزائل داغ دیے۔ فضائی حملوں کی لہر مکمل کر لی گئی۔ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، خطے میں کشیدگی میں شدید اضافہ، صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ خلیجی ممالک پر نئے میزائل اور ڈرون حملے، بحرین، یو اے ای، سعودی عرب اور کویت ہائی الرٹ۔ بحرین میں سائرن بجائے گئے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ یو اے ای کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرون تباہ کیے۔ سعودی عرب کے الجبیل صنعتی علاقے میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر آگ بھڑک اٹھی۔ 7 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ، ملبے سے توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ کویت کے علی السالم فضائی اڈے پر ایرانی ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی۔
سپہ پاسدارہ نے انقلاب سے وابستہ ٹیلی گرام چینل پر گلابی میزائل کی تصویر جاری. میزائل پر فارسی میں ایک ننھی بچی کی خواہش کے جواب کا حوالہ درج کیا گیا. تصویر اسرائیل پر ایرانی حملوں کی نئی لہر کے پس منظر میں سامنے آئی ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں بچی نے اسرائیل کی طرف گلابی میزائل داغنے کی فرمائش کی تھی. ممبئی میں ایرانی قونصل خانے نے تصویر شیئر کر کے اسے بچی کی خواہش کا جواب قرار دیا. ماہرین کے مطابق گلابی میزائل اور بچے کا حوالہ جذباتی اور عوامی انداز میں عسکری پیغام دینے کی کوشش. ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو وہم اور بے بنیاد قرار دے دیا. مشرقی وسطی میں امریکہ کو رسوائی اور ناکامیوں کا سامنا. ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی دھمکیاں خطے میں ناکامیوں کو نہیں چھپا سکتی. بڑھتی ہوئی دھمکی آمیز زبان امریکہ کی کمزوری کو اعتراف ہے. ایران دھمکی اور دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا. کسی بھی امریکی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا. خطے میں کشیدگی کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی. یاسمین انصاری نے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کے خلاف مواخذے کی قرارداد پیش کر دی. جنگ کا اعلان صرف کانگریس کر سکتی ہے، صدر نہیں. امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے کہا کہ فوجیوں کو خطرے میں ڈالنا مواخذے کے لیے کافی ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے مشیر مہدی محمدی نے ٹرمپ کو پیغام بھیجا. ہتھیار ڈالنے کے لیے 20 گھنٹے کی مہلت دی گئی. ایران نے کہا ہم جنگ جیت چکے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. 1,20,00,000 افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے رجسٹریشن کرا لی. ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ عوام سے 10 روز قبل فوج میں شمولیت کی اپیل کی گئی تھی. مختصر وقت میں بڑی تعداد میں شہریوں کا مثبت رد عمل سامنے آیا. 10 دن کے اندر 12 ملین افراد کی رجسٹریشن مکمل ہونے کا دعویٰ. ایرانی میڈیا نے بھرتی سے متعلق ویڈیو بھی جاری کر دی. سیستان سے تعلق رکھنے والے افراد کو لڑائی کے لیے تیار دکھایا گیا. رجسٹریشن کا عمل تاحال جاری. امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% تک اضافہ. مختلف بینچ مارکس کی قیمتیں بلند سطح پر پہنچ گئیں. برنٹ خام تیل کی قیمت $111 فی بیرل ہو گئی. امریکی خام تیل کی قیمت $115 فی بیرل تک پہنچ گئی. متحدہ عرب امارات کا مربن خام تیل $119 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے. عالمی تیل مارکیٹ میں کشیدگی اور قیمتوں میں اضافہ برقرار رہنے کا امکان. پاکستان ایران جنگ کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے باوجود توانائی بحران سے محفوظ ہے. امریکی ٹی وی CNN کے مطابق عالمی توانائی بحران کے باوجود پاکستان پر اثر محدود رہا. سولر پینلز کی تنصیب کے نتیجے میں 25% بجلی شمسی توانائی سے حاصل کی گئی. آبنائے ہرمز میں ممکنہ رکاوٹوں کے اثرات پاکستان پر کم پڑے. متبادل توانائی ذرائع کی تیزی سے ترقی بنیادی وجہ ہے. قابل تجدید توانائی میں اضافے کے باعث 2020 کے بعد پاکستان نے $12 ارب سے زائد کی بچت کی. ایران میں آیت اللہ خامنہئی کے 40ویں کی تعزیتی تقاریب کا اعلان. کل سے ملک بھر میں قرآن خوانی اور اجتماعات ہوں گے. جمہوری اسلامی اسکواڈ سے جائے شہادت تک مارچ. جمعے کو صبح 10 بجے مرکزی تقریب منعقد کی جائے گی. عوام کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع. امریکہ اور اسرائیل نے آیت اللہ خامنہئی کو 28 فروری کو تہران میں ان کے دفتر میں بمباری کر کے شہید کر دیا تھا. وزیر اعظم کے لیے نیا طیارہ نہیں خریدا گیا. پرانے طیارے کی مرمت اور اپ گریڈیشن کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے پاس پہلے سے طیارے موجود ہیں. صرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. PTI قیادت پر ماضی کے طیارے استعمال پر تنقید. قومی اسمبلی اجلاس میں خواجہ آصف کا 2 ٹوک موقف. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی سمیت تحریک انصاف کے 3 ارکان پنجاب اسمبلی زیر حراست. ریاض قریشی کو کلرہار سے حراست میں لیا گیا ہے. ترجمان اپوزیشن لیڈر کا بیان. بتایا تحریک انصاف کے 3 دیگر ارکان پنجاب اسمبلی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. حراست میں لیے گئے دیگر ارکان میں فاروق جاوید مون اور علی امتیاز وڑائچ شامل. معین ریاض قریشی اور دیگر کو اڈیالہ جیل جاتے ہوئے حراست میں لیا گیا. تینوں ارکان قیدیوں کی وین میں منتقل کر دیے گئے. تحریک انصاف نے آج ارکان اسمبلی کو اڈیالہ پہنچنے کی ہدایت کی تھی.
महंगी LPG बेचने वालों की शामत आ गई। वजीर आला पंजाब ने कमर कस ली। मरियम नवाज का LPG की कीमतों में इजाफे पर सख्त नोटिस। महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। LPG की फरोख्त ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतों पर हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वजीर आला पंजाब की मुतालिका महकमों को हिदायत। कहा, पंजाब हुकूमत की अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना तरजीह है। किसी को भी अवामी मुश्किलात में इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन लोगों के नाम पर एक ही मोटरसाइकिल है उन्हें पैसे मिलेंगे। सिंध में 67,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की सूबाई वजीर मिकेश चावला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2,000 रुपए दे रही है। हुकूमत सिंध ने गरीब किसान को सब्सिडी दी। छोटे किसानों को फी एकड़ 1,500 रुपए देना शुरू कर दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात के लिए उनको भी सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुबह भर में किफायत शियारी के इक़दामात नाफिज। लाहौर और पंजाब की मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल कोटे में 50% कमी। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन करने की हिदायत। सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी गाड़ियों को महदूद। अशाइयों पर पाबंदी। काम के औकात हफ्ते में 4 दिन तक महदूद कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए DG को पासपोर्ट और इमिग्रेशन में इस्लाहात का काम सौंप दिया। पासपोर्ट और इमिग्रेशन के निज़ाम को मुल्क भर में डिजिटल किया जाए। अवामी सहूलत को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट दफातर के औकातकार में तब्दीली की। नए फैसले के मुताबिक पासपोर्ट दफातर हफ्ते में 5 दिन खुले रहेंगे। तमाम फील्ड फॉर्मेशंस और दफातर पीर से जुमे तक मामूल के मुताबिक काम करेंगे। कराची में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क का इंकशाफ। FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का हैदराबाद में छापा। मुलजिम हाजिक हारून मेमन गिरफ्तार। मुलजिम ने लड़कियों को दुबई भिजवा कर इस्तेहसाल किया और वर्क वीजा के नाम पर धोखा दिया। गिरफ्तार मुलजिम इंसानी स्मगलिंग और नेटवर्क चलाने में मुलव्विस पाया गया। मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल और मजीद तफ्तीश जारी। दीगर मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए मजीद छापे जारी हैं। मुल्क भर में ANF ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 8 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 62 लाख रुपए से जायद मालियत की 164 ग्राम से जायद मनशियात बरामद। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पार्सल से 7.5 किलोग्राम से जायद आइस बरामद हुई। सऊदी अरब जाने वाले पार्सल से 503 ग्राम चर्स बरामद। चाहल कल्ला टोल प्लाजा के करीब 78 किलोग्राम चर्स और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में 69.5 किलोग्राम चर्स के साथ 2 मुलजिमान पकड़े गए। रावलपिंडी और गवादर में आइस, हेरोइन और एक्सिटी को गोलियां बरामद कर ली गईं। रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात। 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद। डबल सवारी, असलहा नुमाइश और लाउड स्पीकर पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। अमन और अमान खदशात के बायस जिला इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज दिन भर बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम और सरगोदा समेत मुताद्दिद शहरों में बारिश मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन समेत वस्ती पंजाब में भी बारिश की पेशगोई। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजलाह में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शदीद बारिश के बायस पेस्को के मुतादिद फीडर ट्रिप। मजीद बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान।
बैसाखी पर पाकिस्तान का बड़ा कदम। बैसाखी त्यौहार पर 2800 से ज्यादा भारतीय सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने भारतीय सिख यात्रियों को वीजे जारी किए। बैसाखी मेला 10 से 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। यात्री पाकिस्तान के अहम मजहबी मकामात के दर्शन करेंगे। गुरुद्वारा ननकाना साहब, गुरुद्वारा पंजा साहब और गुरुद्वारा करतारपुर साहब जैसे मुकद्दस गुरुद्वारों का दौरा करेंगे। भारत में पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर साद अहमद वड़ाइच का यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, यात्रा रूहानी तौर पर बहुत फायदेमंद होगी। और शराब में धुत होकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर के खिलाफ सिडनी में मुकदमा दर्ज। डेविड वार्नर पर सिडनी के मशरिकी इलाके में शराब पीकर गाड़ी चलाने का इल्जाम है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा। बताया मुकामी पुलिस ने गाड़ी चलाते डेविड वार्नर का टेस्ट किया। टेस्ट का नतीजा मुस्बत आने पर वार्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मारोबरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल।